ہو سکتا ہے اور بھی ملزمان نکل آئے اس میں جن کی ساتھ اعانت جرم میں انہوں نے ساتھ اس کو قتل کیا مل کر. ایک موقع پر بھی اگر آپ اس کا پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں اس نے دکھ کا اظہار نہیں کیا. باقی تو میرا اللہ جانتا ہے لیکن یہ 100% مرڈر ہے. کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے, کیا انہوں نے ایک تو بے دردی سے مارا. پریس کانفرنس یہ چیزیں بتاتا نا سر, وہ حاملہ تھی 5-6 مہینے کی. ایک بوتل پہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اس بات پہ شور کرتا ہوا نظر آئے گا. یہی اصرار اس کو قاتل ثابت کرتا ہے. نہیں شرم ساری تو ہو, اگر کی ہے تو میرے گھر میں تو نہیں کی نا, تو تمہارے گھر میں کی ہے, تم بتاؤ کیوں کی. ویورز ویڈیو پر آنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک کر دیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا مت بھولیے گا. سر جب 7 سے 7:30 بجے اس کا شوہر ثانیہ کا وہاں پر جاتا ہے تو اس کے ماں باپ کو اطلاع کر دی جاتی ہے. نہیں, ان کو 9 بجے کے بعد 9 بجے گئے ہیں. اچھا, خود 7 بجے دیکھ رہا ہے, والدین کو 9 بجے بتا رہا ہے. اس نے سب سے پہلے اطلاع دی ہے پولیس والوں کو, 15 کو. اس نے فورینسک والے پہلے ان کو بلا کر ان کی پوری چیزیں کرا کے پھر باپ کو اطلاع دی ہے سر. ابھی تو انہوں نے آگے تدفین کر کے چوتھے دن انہوں نے پوسٹ مارٹم کرایا, اور کو جب پتہ لگا یہ ہوا کیا. یہ بھی ظلم ہے کہ جس کی بیٹی پکھے سے جھول رہی ہے اس کو آپ پولیس کو پہلے بتا رہے ہیں اور ان کو بعد میں اطلاع کر رہے ہیں. یہ بہت ساری چیزیں جو کوسچن مارک چھوڑ رہی ہیں اس میں. ایسا ہی ہے سر. فرانزک جو ہے, فرانزک رپورٹ آ گئی ہے. فرانزک رپورٹ ابھی تک نہیں آئی, آ جائے گی, اور انشاءاللہ ان کے خلاف اللہ کی طرف سے خود ثبوت جو ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں گے. بیٹی کا آپ حصہ بنے؟ میں تو نہیں بیٹھے ان کے ساتھ. نہیں, وہ تو اپنے کلائنٹ کے ساتھ JIT, ہاں مجھے بتایا کلائنٹ نے, JIT انہوں نے بتایا کہ JIT آئی ہے, انہوں نے ہمارے بیانات میں نوٹ کیے ہیں, اور یہ بات مجھے انہوں نے کہی کہ میں نے نہ اپنی بیٹی کو نہ اپنی عزیزہ کو, میں نے گواہ کو کچھ نہیں کہا, میں نے کہا آپ خود جا کے بیان لے لیں, اور ایسا یہ حقیقت ہے. اور یہ بھی انہوں نے مجھے بتایا کہ جی ہم نے ان سے کہا کہ وہ جو نکرانی کا خود بیان دے رہا ہے, دیکھو بڑا اہم, جب وقوع کے فوراً بعد کوئی ملزم بیان دیتا ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا جب انہوں نے خود اپنا بیان دیا, نکرانی گئی تو نکرانی کو بلاؤ نا, اس کو پوچھو نا کیا ہوا ہے, وہ تو کچھ اور بھی بتائے گی. تو انہوں نے آ کے سے یہ کہا کہ وہ نکرانی کو پیش نہیں کر رہے. نکرانی کو اگر انہوں نے قتل نہیں کیا تو پھر اس نکرانی کو چھپانے کی ضرورت کیا؟ یہی سر, دال میں ہمیشہ کالا ہوتا ہے. اگر یہ بڑی جلدی میں پریس کانفرنس کر دی, یہ اللہ نے کروا دی, غلطیاں کر گئے. ملزم خود آپ اپنے دام میں سیاح. سر آپ نے جے وقوع کا وزٹ کیا, وہ تصویر دیکھی آپ نے, آپ کیا کہتے ہیں؟ باقی تو میرا اللہ جانتا ہے لیکن یہ 100%. سر ایک دیوان کے نیچے کچھ بوٹلز تھی, ہاں وہ ہم نے یہ بھی کہا اس کو فرینسک کرائیں. ہم نے یہ کہا ہے یہ تو دیکھیں نا, یہ پریس کانفرنس میں بتاتا نا, پریس کانفرنس یہ چیزیں بتاتا نا سر. وہ حاملہ تھی 5-6 مہینے کی بچی, یعنی ڈبل مرڈر ہوا. یہ ڈبل مرڈر ہے. 5-6 مہینے کی حاملہ تھی وہ لڑکی, 6 ماہ کی حاملہ بچہ بن چکا ہوتا ہے, ڈبل مرڈر ہوا. بڑی زیادتی ہوئی ہے سر. اور ادھر سے جو ہے وہ فرینسکلی گئی ہوئی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ گھر والے بھی ہیں, اور جبھی تو ہم کہتے ہیں نکرانیوں کو, ہو سکتا ہے اور بھی ملزمان نکل آئے اس میں جن کی ساتھ اعانت جرم میں انہوں نے ساتھ اس کو قتل کیا مل کر. سر جو وہاں شراب میں بھی پیتے رہے, اس موقع پہ بیٹھ کر ظاہر انہوں نے. اچھا, وہ شراب کی بوتلیں تھی, لوگ شراب بھی پیتے رہے بیٹھ کے. ایک بوتل پہ گمان ہوتا ہے کہ وہ شراب, ایک شراب کی ہے, 2 سافٹ ڈرنک کی ہے. لیکن فرینسک آ جائے تو دیکھ لیں گے. وہ تینوں بوتل جو ہیں وہ بھی اس کا فرینسک ہونا چاہیے کہ وہ کون لوگ موجود تھے, پتہ چل جائے گا. جگیردار کی بیٹی تھی, ملازم تھے, اگر وہ بوٹلز پینی ہے اس نے, وہ گلاس میں کوئی نکرانی دے گی, وہ خود لے گی. صرف بوتلیں ہی ہیں. ہاں, کہاں گئے وہ گلاس بھی وہاں سے پھر اٹھائے جاتے ہیں, ان کا بھی فرینسک ہوتا, کوئی اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. پتہ نہیں کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے, کیا انہوں نے ایک تو بے دردی سے مارا, پھر مارنے کے بعد اس کو اس بچوں والی چھوٹے بچوں والی ماں کو یہ کہا کہ ہے, پھر خود کرنے کے بعد اس کی شکلیں ایسی بنا دیں. ایک موقع پر بھی اگر آپ اس کا پریس کانفرنس دیکھ رہے ہیں اس نے دکھ کا اظہار نہیں کیا کہ یار میری بیوی فوت ہو گئی ہے, اور یہ مجھے بتاتے ہیں. ہر جگہ پہ دلیل دیتا ہوا نظر آئے گا آپ کو پریس کانفرنس میں بھی, اور وہ اس بات پہ شور کرتا ہوا نظر آئے گا کہ یہی اصرار اس کو قاتل ثابت کرتا ہے. یہی اصرار قاتل ثابت کر رہا ہے. اس کو تو دکھ ہی نہیں ہو رہا اپنی بیوی کا, بچوں والی ماں کا, وہ تو کسی اور طرف چل رہا ہے. بھائی دیکھیے اس طرح کی اس نے مدعی نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ قتل ہے, بھئی آپ آرام سے بیٹھ کے طریقے سے کرو. ایسا نہیں, آپ اپنے سسرال سے بات کرو. وہ آپ دھمکیوں پر اترے ہوئے ہیں, آپ اچھا الٹی دھمکیاں لگا رہے ہیں وہ لوگ. سر انہوں نے کہا, اس نے کہا نا, مدعی نے تو یہی کہا کہ میں تو کچہری بھی نہیں جا سکتا ہوں, 100-150 بندے لے آتے ہیں. جان کا خطرہ ہے. ہاں, جان کا بھی خطرہ. اس نے کہا وہ نہیں آتا جو ڈسٹرکٹ کورٹس میں,
لیکن وہ یہ اس نے کہا ہے, پولیس کو بھی کہا ہے کہ جی میں مسئلے کو آگے نہیں, میں لڑائی میں نہیں جانا چاہتا, میں نے قانون کا راستہ اپنایا ہے, آپ میرے کیس کی تفتیش کر کے. اچھا, ثانیہ زہرا کے جو سسرال والے تھے ان لوگوں نے آخری رسومات میں شرکت تو کی ہوگی نا؟ نہیں, بالکل نہیں شرکت کی. اتنے ظالم. سر میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اسی بات پہ اصرار کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ اگر ہی ہے تو وہ بیٹھ کے کہیں شرمساری تو ہو, اگر کی ہے تو میرے گھر میں تو نہیں کی نا, تو تمہارے گھر میں کی ہے, تم بتاؤ کیوں کی, وجہ تم ہی بتا دو خود کی. سر دیکھیے نا, ایک وہ کہتے ہیں میرے گھر میں, یعنی میرے سے مراد ہے مدعی کے گھر میں تو نہیں ہوئی, یہ خاوند کے گھر میں, تم بتاؤ کیوں کی, وجہ کیا بنی؟ کیا اس لیے کی کہ وہ سپارہ پڑھتے ہیں خود, کیا اس کو اوپر سے حکم ہوا کہ جا خود تجھے انعام دے دیا جائے گا. بھئی تمہارے گھر کا ہی کچھ مسئلہ ہے نا, بتا دو کیوں کی, وجہ بتاؤ. آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ اگر کی ہے تو تم لوگ اس کے جنازے میں آؤ, اس کے کلوں میں آؤ, اس کے سوگ میں تو بیٹھو, اور یہ بتاؤ کیوں کی. سر پوری پریس کانفرنس کی سن لیں, وہ کہیں نہیں کہتا خود. اب شیخ صاحب آپ کے پاس اتنے ثبوت موجود ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ بڑے ادارے کے لوگ جو ہیں اس سب کچھ چیزوں کو مینج کر رہے ہیں, وہاں پر آپ کے پاس اتنے ثبوت شواہد موجود ہیں کہ آپ ملزم کو سزا دلا پائیں گے اور اس کو قتل ثابت کر پائیں گے. ہم انشاءاللہ عدالتوں میں اور دیگر فورمز پر اس معصوم خاتون کے قتل کا ہر مرحلے پر کیس لڑیں گے. کیس یہی لڑیں گے کہ اس کو بے دردی سے قتل کیا گیا ہے. ہماری یہ ڈیوٹی ہے اخلاقی اور پیشہ ورانہ, اس کو ادا کریں گے. بہت شکریہ شیخ جمشید حیات صاحب. ناظرین, میرے ساتھ موجود تھے ملتان کے ایک بڑے قانون دان جو سپریم کورٹ کے وکیل ہیں, میری مراد شیخ جمشید حیات صاحب. انہوں نے اس کیس کے بارے میں سب کچھ بتایا. ثانیہ زہرا کے کیس کو یہی لیڈ کر رہے ہیں, کورٹ میں تمام جگہ پر یہ لیڈ کر رہے ہیں. جو اندر کی باتیں تھی جو ابھی تک سامنے نہیں آ سکی, وہ آپ نے ان کی زبان نہیں سنی. سوشل میڈیا پر ایک تصویر وائرل ہے جس کے ساتھ ثانیہ زہرا کے پیرنٹس کے ساتھ, ثانیہ زہرا کے ساتھ ایک سمپتی اور ہمدردیاں موجود ہیں, اور یہ ڈے بائی ڈے یہ بڑھتی جا رہی ہیں. جو ہزاروں میں تھی, لاکھوں میں آئی, اب کروڑوں میں لوگ جو ہیں وہ ڈیلی سوشل میڈیا پر اس چیز کو واچ کر رہے ہیں. تو میری آخر میں سب دیکھنے سننے والوں سے گزارش ہے جو یہ سمجھتے ہیں ثانیہ زہرا کو قتل کیا گیا, ثانیہ زہرا کو ناحق سزا دی گئی, جبکہ وہ معصوم 5 ماہ کی حاملہ تھی, اور یہاں پر انہوں نے یہ بھی بات بتائی وہ 1 نہیں 2 مرڈر تھے. جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ثانیہ زہرا کو قتل کیا, وہ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں, ویڈیو پر لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور اس چیز کو سوشل میڈیا پر ایک ٹاپ ٹرینڈ بنا لیں تاکہ یہ آواز دبرے نہ پائے. جیسا کہ ان کے ثانیہ زہرا کے وکیل نے بتایا کہ بہت زیادہ سیاسی دباؤ ہے, اداروں کی طرف سے دباؤ ہے. جب ایک بندہ کسی ادارے کا سربراہ ہوگا تو ظاہری بات ایک ضلعی جو انتظامیہ ہے وہ کہیں نہ کہیں تو مجبور ہوگی. لیکن آج کے پولیس افسران جو ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ اور پڑھے لکھے آدمی ہیں. اس شہر کے جو آر پی او کیپٹن سہیل صاحب ہیں وہ بڑے محنتی پولیس آفیسر ہیں, اور سی پی او صاحب ہیں, ایس پی صاحب ہیں. میرے خیال سے وہ بہت کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, اور اس کی کیا تحقیقات ہوتی ہے, یہ کیس کس طرف جاتا ہے, ثابت ہوتی ہے, قتل ثابت ہوتا ہے, جو بھی اس پر پیش رفت ہوگی اس پر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رانا دلشاد کو دیجیے اجازت. اللہ نے کے بعد.